یہ جو سلسلہ ہے سرکار مدینہ بھی بیعت فرماتے تھے، جہاد کی بیعت ہوتی، اسلام کی بیعت ہوتی، تقوی کی بیعت ہوتی، مختلف اقسام کی بیعت سرکار مدینہ لیتے، پھر صحابہ میں بھی بیعتیں تھیں، پھر باضابطہ کچھ صدیوں کے بعد علم تصوف وجود میں آیا، اولیاء صالحین کی صحبتوں میں لوگ اس فن سے طریقت کا راستہ سیکھنے لگے، جیسے فقہ، حنفی شافعی مالکی حنبلی۔ سرکار کے زمانے میں کوئی حنفی شافعی مالکی نہیں تھا، اس وقت فقہ تھی، قرآن و حدیث سے صحابہ سے ایک دوسرے سے پوچھ کر مسائل نکالتے، خود ڈائریکٹ سرکار مدینہ سے پوچھتے، باضابطہ فقہ کا علم نہیں تھا۔ وہ فقہ کا علم بنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور سے، بہت بڑا کارنامہ کیا انہوں نے، پھر ان کے شاگرد امام شافعی نے ایک اس میں سے نہر نکالی، ان کے شاگرد امام احمد نے پھر فقہ کا ایک اور راستہ کھولا، امت کو سہولت ہوئی، باضابطہ دین سیکھنے کے لیے قرآن حدیث میں زندگیاں لگانے کی بجائے آسانی سے مسئلے مل رہے ہیں۔ اسی طرح حضور کے دور میں حدیث تھی، صحابہ حدیثیں بیان کرتے تھے، بخاری مسلم ترمذی نہیں تھی، بعد کے زمانے میں ضرورت پڑی، ریفرنس کی ضرورت پڑی، کون سی حدیث صحیح ہے، کون بیان کرنے والا سچا ہے غلط ہے، وہ جاننے کے لیے پھر حدیث کا فن، حدیث کا علم وجود میں آیا، پھر کتب حدیث وجود میں آئے۔ اسی طرح تصوف اور طریقت یہ بھی حضور کے دور میں تھا، زہد صحابہ میں تھا، اصحاب صفہ ترک دنیا کر کے چبوترے پہ زندگی گزارنے والے صحابہ بھی تھے، طریقت ان کی زندگیوں میں بھی تھی، تقوی اور صحبت اختیار کرنا، ذکر اللہ کرنا، اس نہج پر نہیں، وہ ایک خاص طریقے پر تھا۔ بعد کے دور میں ائمہ اہل بیت اطہار سے لوگ یہ تقوی کا فیض ان سے حاصل کرتے، پھر انہیں اور ائمہ اہل بیت میں سے اللہ اکبر امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے والے، ان کے دربار میں حاضر ہونے والے امام شافعی، امام جعفر سے فیض حاصل کرنے والے ابو حنیفہ بنے، اور پھر طریقت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہوتا شیخ معروف کرخی، ان کی بارگاہ میں حضور پیران پیر خود چیلا کشی کرنے جاتے تھے۔ وہ شیخ معروف کرخی امام علی رضا کے معتقد تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت سے تقوی لیا جاتا، پھر اہل بیت کے اماموں سے باضابطہ اولیاء صالحین کے سلسلے شروع ہوئے، پھر ان کے سلسلے ہو کر مرید بن جاتے، صبح شام جب بھی وقت ملتا ان کی صحبت میں رہتے، جیسے صحابہ رسول اللہ کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام تک سنتوں بھری زندگی اختیار کرنا، اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو کمال میں بدلنا، اپنے فالٹس، اپنے عیبوں کو دور کر کے اپنی زندگیوں کو توبہ، استغفار، ذکر اللہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ پھر وہ باکمال لوگ بن جایا کرتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے؟ ایک شخص آیا تھا بغداد میں، سنا کہ شیخ عبد القادر خوب کرامتیں بتاتے ہیں، ان کی زندگی میں روزمرہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے صحابہ کچھ لوگ کرامتوں کے چمتکار کے لیے جو ہے دلدارہ چاہنے والے ہوتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا چمتکار ہے، کیا کرامت ہے ان کے پاس۔ آیا آپ کی خانقاہ میں 40 دن تک رہا، آپ درس دیتے، درس سنتا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا، آپ دیکھتا لوگ آس پاس ہیں، اللہ والے ہیں، ذکر کرتے ہیں، علم دے رہے ہیں دنیا کو، اچھے ہیں۔ 40 دن تک رہ کر واپس جا رہا تھا تو شیخ عبد القادر غوث پاک نے اس سے سبق پوچھا، بابا آنے کا مقصد کیا تھا، جا کیوں رہے ہو؟ جا تو رہے ہو، کوئی خاص مقصد لے کر آئے تھے؟ کہا کہ ہاں یا شیخ عبد القادر، کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا تقوی، ہر برائی سے بچتے ہوئے چلے، ہر لمحہ انہوں نے خدا کی حضوری کو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کانسیپٹ، اس تصور کو زندہ رکھا، اپنا ہر کام، ایوری ایکشن وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، غلطی بھی ہو جائے، ہلکا سا لغزش ہو، برسہا برس استغفار توبہ، استغفار توبہ میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک ولی کا ذکر ہے، اللہ منازل ولایت میں حکایتوں میں ملتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو 40 برس تک ایک گناہ یاد آنے پر 40 برس تک وہ جب بھی یاد آتا روتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ
آج بھی آپ اس واقعے پر روتے ہیں. واقعہ کیا تھا؟ کسی کے گھر میں کرایہ دار تھے. یہ مالک لینڈ لارڈ ہوتا ہے، ٹیننٹ بن کر رہے. کہتے ہیں کہ ایک سیاہی سے لیٹر لکھا، اس کو ڈرائی کرنے کے لیے پہلے زمانے میں مٹی ڈسٹ یوز کی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، دیوار کا، کچی دیواریں، مٹی کی دیواریں ہوتی تھی پہلے، اس دیوار سے تھوڑی سی مٹی نکالی اور اس ڈسٹ سے اپنے لیٹر کو ڈرائی کیا، سیاہی کو. کس زمانے میں کیا؟ جبکہ تقوی کمال پر نہیں تھا. پھر جب نیک صالحین کی صحبت ملی، دل میں تقوی پیدا ہوا تو وہ عمل یاد آیا. جیسے وہ ڈرائی کر دیا، یاد آیا کہ بھئی اس گھر کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں رہنے کا کرایہ دے رہا ہوں. میں نے مالک کے مکان کی پراپرٹی میں تصرف کیا، خیانت کی ہے. اللہ یہاں مجھے پکڑ لے گا تو جہنم سے کوئی نہیں بچائے گا. جب بھی یاد آتا روتے تھے. ہائے افسوس، آج نہ ہم ایسے کرایہ دار ہیں نہ ایسے ہم مکاندار ہیں. کچھ توڑ دیا، پتہ نہیں چلا، کسی کی گاڑی ٹھوک دی، بولا نہیں، ویسے ہی گاڑی دے دیا. کتنی گرفت میں آپ اور ہم آنے والے ہیں. امانتوں میں خیانتیں ہم کتنی کرتے ہیں. کسی کی پراپرٹی ڈیمیج کر کے ہمیں کوئی افسوس نہیں. ٹیننٹ کا ڈپازٹ لیا، خالی کرتے وقت لوٹانے کو جی نہیں چاہ رہا، یہ فالٹ وہ فالٹ. حرام حلال کی تمیزیں ختم ہو گئی، تقویٰ ختم ہو گیا ہے. اب کہاں سے کرامتیں نظر آئیں گی، کہاں سے اللہ والے نظر آئیں گے. بڑے ڈینگے مارتے ہیں. آج اللہ والے کہاں ہیں بھائی؟ پہلے کے زمانے میں. آج بھی ہے اللہ والے. دل میں تقویٰ ہو تو ولی دکھائی دیتے ہیں، وہ تڑپ ہو تو اولیاء کی صحبت ملتی ہے. ہمارے اپنے معاملات کو چیک کریے صاحب. صبح سے شام تک ہمارے روزمرہ کے معاملات کو ہم چیک کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں. اللہ والے بندے کون سی زندگی جی رہے تھے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کہتا میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. تقوی اختیار کیے. کیسا تقوی؟ اللہ اکبر. کیا مثالیں. بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو. انشاءاللہ تعالی آپ مناقب شیخ عبد القادر میں وہ تقوی کے واقعات سارے سنیں گے، مگر ولایت جو ملتی ہے اللہ رب العزت کی وہ تقوی سے ملتی ہے. وہ تقوی سے ملتی ہے جو اولیاء صالحین کے پاس ہوا کرتا، پھر جو ان کی صحبت میں آ جاتا، جو ان کی صحبت میں رہتا. دیکھو بھائی، ایک ہے تھیوری، کون آپ سب جانتے ہیں. علماء کرام کا کام ہے تھیوری سمجھانا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہے قرآن کا پیغام پہنچانا. اولیاء صالحین کا کام ہے ان اقوال کو پریکٹیکل زندگیوں میں پیدا کرنا. تقوی زندگیوں میں، ایکشنز میں انسانوں کے تقوی کو شامل کرنا، یہ اولیاء اللہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہیں سے جو بیعت کا Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate by Zelle. آپ کی کرامتوں کا بہت چرچا سنا تھا. کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا. مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جتنے دن تو میرے خانقاہ، میرے مدرسے میں رہا، ایک لمحہ بھی تو نے مجھے میرے نانا کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہے؟ میرا کوئی عمل، کوئی دین، کسی سے گفتگو میں، کسی کا استقبال یا کسی کو رخصت کرنے میں، پڑھنے کسی معاملے میں بھی. فار ایگزامپل، کیا کبھی تو نے دیکھا پانی لانے میں کسی نے دیر کی، مجھے غصہ آیا، میں نے کسی کو گھور کر دیکھا؟ مثال بتا رہا ہوں. یہ خلاف سنت ہے. یہ ہمارے پاس مذہبی ہولیوں میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوتے ہیں. ہاں بلایا تھا، ارے حضرت کو جلال آ گیا. ارے جلال نہیں آیا، حضرت کا نفس بول رہا ہے. وہ حضرت کا نفس ہے. وہ
جو حضرت کا جلال نہیں ہے، یہ سب سے بڑے حضرت سرکار مدینہ، سب سے بڑے حضرت سرکار مدینہ نے انس بن مالک کو کام دے کر بھیجا. پہلے انس کو ایک کام دے کر بھیجا. کہتے کہ انس چھوٹے سے کم عمر تھے، بازار میں کئی کھیل تماشے بتانے والے آ گئے تو انس کھڑے ہو گئے جا کر. کافی دیر ہو گئی، حضور انتظار کر رہے ہیں گھر میں، انس اب آئے گا جب آئے گا. یہاں پہ جب دیر ہو گئی سرکار خود باہر آئے. انس بن مالک کہتے ہیں اچانک میرے شولڈرز پر ٹھنڈک نظر آئی، پلٹ کر دیکھا تو سرکار مدینہ تھے. فرمایا یا انیس بیٹے انس جاؤ ذرا وہ کام کر دو. فرمایا میں پھر دوڑتے ہوئے چلا گیا، کام کر کے پھر آ کے حضور کو سنایا. یہ حضرتوں کے حضرت کو جلال نہیں آیا. انس کہتے ہیں 10 سال میں سرکار کی خدمت میں رہا. ماں لا کر چھوڑی تھی، یا رسول اللہ جو بھی کام ہو میرا بچہ کرے گا. انس کہتے 10 سال میں مجھے کبھی نبی نے ایک بار نہیں پوچھا انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کرنے میں دیر کیوں کی. سبحان اللہ. یہ اخلاق جس میں ہو وہ سچا پیر ہوتا ہے، کامل پیر کامل ولی وہ ہوتا ہے. شیخ عبد القادر نے پوچھا 40 دنوں میں تو نے ایک عمل بھی میرا خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا کوئی عمل میں نے سنت کے خلاف نہیں دیکھا. تو پیران پیر نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. اصلی کرامت الاستقامہ، سنت مصطفیٰ، دین پر استقامت، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. یہ کرامت جس میں ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ جو گنبدیں درگاہیں ہم دیکھتے ہیں، ان کے چمتکاروں کو دیکھ کر ہی لوگوں نے ان کو ولی نہیں مانا. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ، ان کا چہرہ دیکھتے تو گنہگار کے دل سے بھی اللہ نکلتا تھا. اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ والے. ان کی صحبتیں مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہیں. تو محترم سامعین، اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کیوں کی، سرکار مدینہ نے حدیثوں میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ اپنے دلوں سے دنیا کے سیلیبریٹیز کو نکالو، ولیوں سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو، صالحین سے محبت کرو. پھر ان کی محبت کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ صالحین، متفق احادیث ہے، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتے ہیں. جنت میں جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ مولا یہ ہمارے ساتھی ہے، یہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، غلطیوں کی وجہ سے دوزخ میں ہے. مولا جب تک تو ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا ہم نہیں جائیں گے. ان کی صحبت، ان کی دوستی کام آتی ہے. اسی لیے سچوں کی دوستی کریں، اچھوں سے دوستی کریں، ولیوں سے محبت کریں، صالحین سے، نیک بندوں سے محبت کریں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو زبان سچے صالحین ہیں، متقین ہیں، ان کی صحبت میں رہو. یہیں سے کانسیپٹ بنا پیری مریدی کا. نیک صالحین کی صحبتوں میں رہ کر تقوی کو ڈیولپ کرنے کا ایک کانسیپٹ اور ایک راستہ یہیں سے قرآن نے ہم کو دیا. چاہیے نیک صحبتیں. بچوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، آپ جس کی صحبت میں رہو گے ویسے بنو گے. یہ 100% لکھ لیجیے. آپ دنیا میں کوئی مائی کلال ایسا نہیں بنا جو بروں کی صحبت میں رہ کر اچھا رہے. لکھ لیجیے، صدیوں کا تجربہ ہے. آپ جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں. اسموکرز کی صحبت میں بیٹھیں گے اسموکنگ آ جائے گی، ڈرنک کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ڈرنک کرنے کی عادت ہو جائے گی. تہجد گزاروں کی صحبت میں رہیں گے، بھلے ہی 2 سال 4 سال 5 سال، آپ کے دل میں تہجد کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کا اللہ ہم کو جذبہ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.